السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے لو ترکا چھوڑا، من خلفہم اپنے پیچھے جو چھوڑ کر گئے، ذریتاً یعنی چھوٹے بچے، ضعفا یعنی کمزور بچے، ان کے بارے میں چاہیے کہ ڈرے۔ کون ڈرے؟ جو وراثت تقسیم کر رہے ہیں وہ ڈرے۔ خافو، وہ علیہم یعنی ان کے بارے میں سوچے، فکر کرے، علیہم ان، ذریتاً یعنی وہ کمزور بچوں کے بارے میں سوچے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور وہ کہیں، قول بات، قولاً سدیدا، سیدھی بات کہیں، ڈرے نہیں، سیدھی بات کرے۔ یہ سوچے کہ کل اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا ورثہ کسی کے ہاتھ میں پڑ جائے گا تو وہ کس طرح بٹوارا کرے، یہ سوچے، اور ان بچوں کے بارے میں سوچے جو کمزور بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچے اور سیدھی بات کہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ سیدھی بات کہے، کسی سے نہ ڈرے، حق پر اور اللہ سے ڈر کر سیدھی بات کہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یأکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامی، کیا ہے؟ مال، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کر کے، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ۔ اگر یتیموں کا مال کھائیں گے تو تم اپنے پیٹوں میں آگ کو کھائیں گے، یعنی جہنم کی آگ تمہیں کھائے گی۔ یہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فَيَصْلَوْنَ، اور عنقریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرا یعنی آگ میں، جو انسان کو بھون دیتی ہے تو وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اگر تم یتیموں کا مال کھائیں گے۔ تو جب یتیم ہیں اور ان کے والد یا والدین دونوں میں سے فوت ہو گئے تو ورثہ صحیح طریقے سے کرو، اللہ پر یقین رکھ کے کرو، اور یہ سوچو آج میں زندہ ہوں، کل میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس وقت سیدھا، سادگی سے، ایمانداری سے فیصلہ کرو اور بانٹو۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈرنا اور حق کام کرنا۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔